مجھے آج انتہائی افسوس ہوا کہ ہندوستان میں ہندوؤں نے ایک عالم دین کی آنکھیں پھوڑ دی۔ نریندر مودی صاحب، آپ وہاں کے وزیر اعظم ہیں، اپنے لوگوں کو روک دیجئے، ورنہ کل آپ کے لیے بہت مہنگا پڑے گا، اتنا مہنگا پڑے گا کہ پورا ہندوستان آپ کو گالیاں دے گا اگر آپ نے نہ روکا جو ہم پر ظلم ہوا ہے وہاں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم یہاں بیٹھ کر ان سے بے خبر ہو گئے؟ درمیان میں بارڈر حائل نہ ہوتا، اگر درمیان میں یہ چیزیں ممانعت نہ ہوتی تو ہم تمہیں بتاتے کہ کیسے کسی مسجد کے امام کی آنکھیں پھوڑی جاتی۔ ہم ابھی زندہ ہیں، مر نہیں گئے۔ اور پھر یاد رکھ لو کہ میں مولانا اشاہ احمد نورانی کا شاگرد ہوں۔ انہوں نے کبھی اپنوں کی بھی جو ہے وہ خبر گیری کرنے سے پہلو تہی نہیں کی تھی۔ تم کیا چیز ہو؟ اب آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں، اپنی زبانوں پر اور اپنے عادات پر۔ تمہارے چھوکرے مسجد پر چڑھ کر مسجد کے محراب کو نقصان پہنچائیں، اس کو تھوڑوں سے توڑیں۔ تم کیا سمجھتے ہو ہماری ضرب اب بھی ایسی ہے؟ اگر ایک لگ گئی تو قیامت تک روتے رہو گے۔ ہم مسلمان ہیں۔ خبردار کسی عالم دین، کسی مسجد کے امام کی آنکھیں پھوڑنا، یہ اتنا بڑا ستم ہوا ہے پاکستان کی حکومت سے۔ محترم محمد عمران خان صاحب، آپ کو نظر کرنی چاہیے۔ جرنیل اسلام، آپ کو بھی جناب نظر کرنی چاہیے۔ سب کچھ برداشت کر لیں گے، لیکن یہ تو نہیں کہ ہمیں کوئی اب سمجھے کہ ہم وہاں ہیں مسلمان، یہ ہمارے ملک میں ہیں، ان کو جو چاہو کر لو۔ بتاؤ ہمارے ملک میں ہندو ہے کہ نہیں؟ کبھی مجھے ایک بار بھی سنا؟ میں گھٹکی گیا، وہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے۔ میں سندھ کے ان علاقہ جات میں گیا جہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے، میں نے کبھی بھی وہاں ان کو چھیڑا تک نہیں، ایک جملہ تک نہیں کہا۔ آپ وہاں ہندوستان میں مسلمانوں کو لاوارث سمجھ رہے ہیں، آپ ان کو بے سہارا سمجھ رہے ہیں۔ اہل ہند، اہل اسلام، بے سہارا اپنے آپ کو نہ سمجھنا۔ میں نے آواز اٹھا دی ہے، میں نے پورے زور سے آواز پہنچا دی ہے، نہ صرف پاکستان کی حکومت تک بلکہ پوری دنیا کے مسلمان حکام تک، مسلم امت، اب وقت ہے تم پر اگر کسی نے اس طرح کا ظلم و جور جاری رکھا تو ساری امت جو ہے وہ پھر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو۔ کیوں نہیں اب بات کرتے؟ بات کرو۔ جتنے مسلمان ممالک ہیں بغیر امتیاز کے وہ اس ایشو پر بات کریں، اس ایشو پر بات کریں۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔